رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں۔ دعائے مغفرت کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے جو جملے کی جو گفتگو ہو رہی ہے، تو آج ہم اللہم اشفق اللہ مریض، اس سلسلے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو عربی متن اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، پھر سوال و جواب کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اے اللہ، قبروں میں مدفون اور بوسیدہ ہڈیوں والے مردوں کے دلوں میں مسرت کی روح پھونک دے۔ اللہم اغنی کل فقیر۔ اے اللہ، ہر فقیر کو غنی کر دے۔ اللہم اشبع کل جائع۔ اے اللہ، ہر بھوکے کو سیر و سیراب کر دے۔ اللہم اکسو کل عریان۔ اے اللہ، ہر ننگے کو لباس پہنا دے۔ اللہم اغضی دین کل مدین۔ اے اللہ، ہر قرض دار کے قرض کو ادا فرما دے۔ اللہم فرج عن کل مکروب۔ اے اللہ، ہر مضطر اور پریشان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم رد کل غریب۔ اے اللہ، ہر بھٹکے ہوئے کو گھر پہنچا دے۔ اللہم فک کل اسیر۔ اے اللہ، ہر اسیر کو رہائی عطا فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ اے اللہ، تمام لوگوں کے فاسد کاموں کی اور امور کی اصلاح فرما۔ اللہم اشفی کل مریض۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اللہم صد فقرنا بغناک۔ اے اللہ، اپنی ذاتی تونگری اور امیری سے ہماری فقیری کا دروازہ بند کر دے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ اے اللہ، ہمارے بدترین دور زندگی اور فقر و فاقہ کو اپنے حسن حال سے بدل دے۔ اللہم اغضی عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہمارے تمام قرضوں کو ادا فرما اور ہمارے دامن کو دست فقر سے چھڑا کر بحق محمد و آل محمد ہم کو تونگری عطا فرما دے۔ ہم اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بس تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں ناظرین موجود ہیں اور مسلسل اس دعائے مغفرت میں انشاءاللہ اس کی تشریح کے لیے مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلا سوال اسی کو دیکھتے ہوئے جو ترجمہ ہمارے ناظرین نے سنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، پیغام کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب معاشرے اور سماج میں امنیت اور سلامتی اور سکون رہتا ہے جی، تو صحت و سلامتی کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بیمار نہیں ہے، سب سکون و آرام سے ہیں۔ لہذا ہر مریض کی شفا کے لیے دعا کا پیغام دے کر یہ بیداری پھیلائی جا رہی ہے کہ خود انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیشہ سلامتی کی نعمت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ جیسے خود سلامت ہیں ویسے ہی دوسروں کی سلامتی اور دوسرے مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یہ سلامتی کی نعمت ہر ایک کو مل جائے۔ مکتب توحید میں، یعنی جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ ہمیشہ ہر انسان کی صحت و سلامتی کی فکر میں رہتا ہے۔ جی جی، یہ خود غرضی کا مکتب نہیں ہے، یہ سیلفش مکتب نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ سب سالم رہیں، خواہ وہ دعا کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن مکتب توحید میں بہرحال ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نہ یہ کہ صرف اپنی سلامتی بلکہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہی اللہم اشفِ اللہ مریض یعنی ہر مریض کے لیے دعا کا پیغام جو ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ انسان کے لیے کوشش کرنا چاہیے، خواہ وہ دعا کے لیے ہو، دعا کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے، ہر طریقے سے تمام بیماروں کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مگر ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دوسرا اگر بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ انسان خود جب بیمار پڑ جاتا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اس کا، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ عرض کیجیے۔ دیکھیے بہرحال تکلیف اور درد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے صبر کرنا بہت سخت ہوتا ہے، لیکن تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام میں جو بات بیان کی گئی ہے جی ان کے ماننے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے وہ یہی ہے کہ من کنوز البر کتمان المصائب والامراض والصدقہ، نیکیوں کا خزانہ، جو نیکیوں کے خزانے بیان کیے گئے ہیں ان نیکیوں کے خزانے میں سے چھپانا ہے کتمان الامراض، بیماریوں کو چھپانا ہے۔ اچھا، بیماریوں کو انسان چھپائے، اسی طریقے سے مصیبتوں کو انسان چھپائے، صدقے کو انسان چھپائے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، صدقوں کو، یہ تینوں، ہاں یہ تین چیز ایسی ہیں کہ جو خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کو ظاہر کرے۔ کسی بھی قسم کی مصیبت آئی ہے انسان کے اوپر، خدا نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس اس کی بارگاہ میں جا کے کہے انسان، کسی سے نہ کہے۔ بیمار ہو گیا ہے، بیماری کے علاوہ اور صدقہ دیا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کو دیا جانے والا کسی بھی قسم کا صدقہ خیرات وہ دوسروں تک علم میں آنے دے، نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کو معلوم، اس کو بندے کو معلوم۔ لہذا نیکیوں کا خزانہ ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ خود سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار پڑے اور پھر عیادت کرنے والوں سے شکایت نہ کرے تو اللہ اس کے گوشت اور خون کو بدل دیتا ہے۔ آج یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں زہر پھیل گیا ہے، اس میں کوئی پوائزن پھیل گیا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ دو۔ جی ڈائبٹیز پیشنٹ ہو گیا، کہنے بھائی یہ اب علاج کے قابل نہیں ہے، انگلی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے۔ لیکن اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ جب انسان شکایت نہیں کرتا ہے بندوں سے، بیمار پڑا، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے خون، جس میں آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے خون میں یہ چیزیں بیماریاں آ گئی ہیں، گوشت میں یہ بیماریاں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ گوشت اور خون کو بدل دیتا ہے انسان کے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اس سے بہتر بنا کر پیش کر دیتا ہے، اسے شفا اور عافیت دیتا ہے۔ اور یہ شفا اور عافیت ایسی شفا ہوتی ہے کہ پھر کوئی گناہ انسان کی باقی نہیں رہتی ہے، واہ، کہ جس کی بنیاد پر انسان بیمار پڑے نہیں۔ ہاں اگر اس کو اس دنیا میں ظاہری طور پر شفا نہیں ملتی تو بھی خداوند عالم اس کی روح کو اگر قبض کر لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ انسان اس دنیا سے اٹھتا ہے کہ پھر اس کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پاک و پاکیزہ اس دنیا سے اٹھتا ہے، اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ یعنی یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ میں اس کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اچھا، اپنی رحمت میں۔ لہٰذا لوگوں سے نہ کہہ کر، شکایت نہ کر کے، اللہ کے سامنے جا کے اللہ سے شکایت کرے کہ خود اللہ اسے اچھا کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار رسالت مآب کے جانشین مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ من کتم وجعن اصابہ ثلاثۃ ایام من الناس وشکا الی اللہ کان حقا علی اللہ ان یعافی من، جو انسان بیمار پڑتا ہے اور 3 دن تک اپنی اس بیماری کو، اس مرض کو کسی سے شکایت نہیں کرتا، کسی سے نہیں کہتا ہے اور صرف اللہ سے کہتا ہے کہ میں اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، شکایت خدا کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، تو اللہ کے اوپر حق یہ، یعنی خود اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو اس بیماری سے عافیت دیتا ہے، نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، خود مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کو نجات اور عافیت ملتی ہے اگر انسان بندوں سے نہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو لے جائے۔ لہٰذا صبر کرنا چاہیے، کم سے کم جو اس روایت کے مطابق 3 دن تک اپنی بیماری کا اظہار کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہاں پہ جو ہے حالات کو دیکھا جائے
تو واقعی کچھ بیماریاں ایسی ہے جو اگر صبح ہوئی اور شام تک اس کا علاج نہ کرایا جائے تو پھر انسان دو چار ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو پہلو اسی میں نکل کے آ رہا ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں 3 دن تک اور دوسروں سے نہ بتائے ایک نیکی شمار ہو جائے گی، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو نہ بتائیں گے تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ نہیں، گفتگو دیکھیے، انسان کے جو ایسے امراض اور بیماریاں ہیں کہ جو خطرناک حالات اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، جی وہ خطرناک اسٹیج اور حالات پہ پہنچنے کے لیے 3 دن کے وقت نہیں ہوتا ہے کہ 3 دن میں نہیں، وہ پہلے سے انسان بیمار ہے، جی جو اس کا معلوم ہے انسان کو کسی خطرناک بیماری اور مرض میں جا رہا ہے انسان، لہٰذا انسان اگر ان حالات سے دوچار ہو رہا ہے تو اس کو بہرحال جا کے بتانا۔ اور یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان ڈاکٹر سے بھی نہ اپنی بیماری کو بیان کرے، جی، کیوں؟ پھر؟ اس لیے کہ خود مالی مرتضیٰ، خود یعنی سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، من کتم الاطباء مرضہ خان بدنہ، جو ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، اطباء یعنی جو ڈاکٹر ہے ہمارا، جی جو ہمارا طبیب ہے، اس سے اگر بیماری کو چھپائے تو خانہ بدن ہو، اپنے بدن سے خیانت کیا ہے، یعنی ادھر بتانا ہے۔ لیکن لوگوں کے درمیان شکایت نہ لے کے جائے، اچھا اچھا، ڈاکٹر سے بتائے، کیوں؟ ڈاکٹر سے اگر چھپایا تو پھر بیماری خیانت ہے اپنے وہ جسم کے علاج ساتھ۔ کرنے والا ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے چھپا کے رکھے، اس کی کوئی واہ، اجازت جی نہیں دی گئی ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زمانے میں بیمار ہی نہ رہے، کوئی بیمار نہ پڑے؟ ایسا پاسبلٹی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، یعنی اگر انسان اصول اور ضوابط جو بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ میڈیکل سائنس نے بھی بتایا، بہت سے اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق اچھا، اگر زندگی گزارے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن ہر چیز میں بے ایمانی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے جی کہ انسان کو نجات نہیں دلا سکتے۔ انسان کو کون سا خالص اصل پیور سامان کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں پاکیزہ ہوا جو خداوند عالم کی جانب سے ہوائیں جو صاف ستھرا پاکیزہ چلتی ہیں، اس تک پہ تو اس طریقے سے زہر گھول گیا ہے جی جی کہ انسان اپنے آپ کو، ہاں اگر ان تمام چیزوں سے انسان بچا لے اپنے آپ کو، دیکھیے لمبی عمر گزارے گا، کوئی بیماری نہیں آئی۔ پہلے تو لوگ ہوتے بھی تھے، واقعات بھی ایسے ہوا جناب نوح کے زمانے والا کہ 500 سال کا میرا بیٹا ہوا مر گیا شاید۔ اب یہ بھی دیکھیے، جو پہلے آتے تھے بیماریوں کی بنیاد پر ان کی موت نہیں آتی تھی، یا بیماریوں سے نہیں، اپنے آپ میں کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا۔ مثال کے طور پر اللہ نے جو دین بھیجے ہیں، ہر دین میں شراب کو حرام قرار دیا۔ اب جب شراب حرام ہے تو انسان شراب کی طرف جائے گا تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہوں گے ہر صورت میں۔ تو اب اگر انسان شراب پینا بیمار پڑ رہا ہے تو یہ بیماری خود لے آیا پھر انسان۔ جی 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 جی، لیکن اگر اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اسی طریقے سے ہر چیز جو آج مل رہی ہے، انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے تو نجات ہے، نجات ملے گی اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے امام معصوم تھے، جی ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ نہ ان کو بیماری ہو سکتی تھی، نہ ان کو کسی قسم کا مرض ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی موت سے مرتے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سارے اصول و ضوابط معلوم تھے، اس کے مطابق ان کو حلال و حرام معلوم تھا، وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ دشمنوں نے اسی لیے روایت میں ہے کہ ما منا الا مسموم او قتل، ہم میں سے کوئی معصوم ایسا نہیں ہے، یا تو ہمیں زہر دیا گیا یا ہمیں قتل کیا گیا ہے۔ صحیح، لہٰذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہو کہ ہم اور آپ بھی دیکھ سکیں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا آقا اور مولا پردہ غیب سے ظہور کر کے آئے گا تو انسان کو نجات مل جائے گی، کیونکہ ہر دھوکے باز کے چہرے سے نقاب پلٹ دی جائے گی۔ کوئی انسان کوئی غلط چیز نہیں پیش کر سکے گا، کوئی بھی دھوکے کی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ تو اب ایسی صورت میں انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا 5ویں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا، زمانے میں آئے گا، اس کا زمانہ ہوگا، تو کوئی بیمار ایسا نہیں ہے کہ جسے شفا نہیں ملے گی۔ ہر بیمار کو جو بھی ان سے ملاقات کرے گا یا ان کا زمانہ پائے گا، اس کو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ جو بھی کمزور اور ناتوان ہوگا اس کو طاقتور بنا دیا جائے گا، یعنی وہ خود طاقت پا جائے گا، توانائی اس کو مل جائے گی۔ اور یہی نہیں، اگر انسان سچے اعتقاد کے ساتھ آج بھی کوئی دعا کرے تو پردہ غیب میں وہ جو ہمارا امام موجود ہے وہ ہمیں شفا
عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، کیوں؟ ہمارے جو لیے جو دعاؤں کا ذخیرہ اور خزانہ پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے وَعَلَى مَرَضَ الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ، کہ خود امام کی دعا ہے، امام کے ظہور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو بیمار اور مسلمین میں سے جو بیمار اور مریض ہیں ان کو شفا اور راحت عطا ہو جائے، مل جائے۔ جی جی، مطلب یہ ہے کہ امام زمانے کے امام سے دعا کریں، زمانے کے امام سے دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی ان بیماریوں سے نجات پا جائے گا۔ پا جائے گا۔ لہذا توجہ ضروری ہے کہ انسان جو چیزیں ہمارے لیے روکی گئی ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو جائز نہیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہ جانے کتنی بیماریوں اور مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور واقعی ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اور بالخصوص مراجین اکرام کو دیکھا جائے وہ لوگ تو ایسا سننے میں آیا ہے کہ مکروہ چیزوں سے بھی بہت اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ اتنی ماشاءاللہ الحمدللہ لمبی دیکھیں مراجع کرام کی جہاں تک گفتگو ہے، مراجع کرام تو ظاہر ہے کہ ان کو حلال حرام معلوم ہے، اور وہ دین خدا کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں، تو خداوند عالم انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ طول عمر عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسا ملک بھی ہے کہ جو اصول و ضوابط جو قوانین صحت و سلامتی کے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں تو 100 سال سے زیادہ کی زندگی پا رہے ہیں، ابھی اسی دنیا میں پائے جا رہے ہیں، موجود ہے، نیٹ کے اوپر سرچ کریں، جن کو تحقیق کرنی ہے وہ ان کو مل جائے گا کہ کس ملک میں اس طریقے سے لوگ پائے جا رہے ہیں جو اصول و ضوابط کو پابندی کر کے۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین واقعی اصول کی پابندی ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ خدا سے بیماری کے شفایابی کے لیے دعا، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یقیناً ہمیں ان بیماری سے بچنے کے لیے اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے، حلال حرام مکروہ ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور معاشرہ بھی ہمارا ایک اچھے ماحول سکھ شانتی میں رہے گا، اور دوسروں کے حق میں بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اجازت چاہتے ہیں، اگلا جملہ اگلے روز آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي